کہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہی جانشین حضور مفتی اعظم ہند جب مکہ شریف حج و زیارت کے لیے گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے شریک حیات پیرانی اماں صاحبہ بھی ساتھ میں تھی۔ عرفات سے لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے آپ کے قیام گاہ سے آپ کو گرفتار کر لیا اور بلا وجہ مسلسل 11 دن جیل میں بند رکھا اور بغیر دیدار مدینہ آپ کو ہندوستان واپس بھیج دیا۔ اس کو میرے تاج الشریعہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگست کا مہینہ تھا، تاریخ 31 تھی 1986 میں، رات کے 3 بجے اچانک سعودی حکومت کے CID اور پولیس کے کچھ لوگ میرے قیام گاہ پر آتے ہیں اور اچانک مجھے بیدار کرتے ہیں اور مجھ سے میرا پاسپورٹ طلب کرتے ہیں اور میرے سامان کو تلاشی لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ میری بیوی پردانشین بیوی تھی تو میں نے اسے باتھ روم میں بھیج دیا تاکہ وہ غیر محرم کی نظر سے محفوظ رہ سکے، اور ادھر CID کے لوگوں نے باہر سے باتھ روم کو مقفل کر دیا۔ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے گردن پر ریوالور رکھ کر حرکت نہ کرنے کی وارننگ دی اور میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے پاس سید علوی مالکی رضوی کی کتابیں تھیں اور اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں تھیں، میرے پاس دلائل الخیرات تھی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کتابوں کو ان سپاہیوں نے، ان CIDوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور مجھ سے میرے ٹیلی فون ڈائری کے بارے میں پوچھنے لگا جو میرے پاس نہیں تھی۔ تو میرا پاسپورٹ اور میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کا پاسپورٹ لے کر اور مجھے ساتھ میں لے کر CID آفس پہنچا، اور ایک بعد دیگر میرے ساتھیوں کو بھی CID آفس لے آیا گیا۔ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ کچھ رسمی گفتگو کے بعد اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور قصر کے ساتھ پڑھی ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا آپ امام حرمین کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہم طواف کی غرض سے آتے ہیں اور طواف کر کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، مگر آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ مگر ان CIDوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ صحیح وجہ بتائیں۔ تو میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں اور میرے مذہب میں کچھ اختلافات ہیں، آپ حنبلی ہیں اور ہم لوگ حنفی سنی لوگ ہیں، ہماری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر حنبلی امام حنفی مقتدی کی اگر رعایت نہ کرے تو حنفی مقتدی کی نماز حنبلی امام کے پیچھے جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر CID نے پوچھا کہ آپ کو یہ سید علوی مالکی کی کتابیں کہاں سے ملی؟ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں کچھ دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے تحفے کے طور پہ مجھے دیا تھا۔ اور پھر فرماتے اور CID پھر پوچھتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں کہاں سے ملی اور اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ تو میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں اعلیٰ حضرت کی مجھے میرے خاندان سے ملی ہے، اس لیے کہ میرے دادا جان اعلیٰ حضرت ہیں، میں ان کا نواسا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں۔ اس مختصر سے گفتگو کے بعد رات کے گزر جانے کے بعد فجر کے وقت میرے تاج الشریعہ کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر دن کے 10 بجے پھر سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ CID پوچھتا ہے کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی وغیرہ بہت سارے فرقے ہیں۔ میں تاج الشریعہ نے یہ واضح کر دیا کہ قادیانی کی رد میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 6 رسالے لکھے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اور ہم سنی لوگ ایک ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ میں تاج الشریعہ CID کے پوچھنے پر بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا ہے، کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی ہے، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہی مذہب تھا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے تابعین اور ہر زمانے کے صالحین کا مذہب ہے، وہی مذہب امام احمد رضا خان مذہب ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی نئے مذہب کے بنیاد ڈالی ہے، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بریلوی کوئی نیا فرقہ ہے، کوئی نیا مذہب ہے، تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔
پھر CID کے پوچھنے پر میرے تاج الشریعہ نے بتایا، میرے تاج الشریعہ نے وہابی اور سنی کا فرق بتایا کہ وہابی حضور کی شفاعت، حضور کے علم غیب، حضور سے استمداد اور حضور کو پکارنا اور حضور کے توسل کے منکر ہیں، اور ان تمام امور کو وہ شرک و بدعت کہتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت سنی لوگ ہم حضور کے علم غیب کو بھی مانتے ہیں، حضور کو شفاعت کو بھی مانتے ہیں، حضور کو پکارنا اس نیت کے ساتھ کہ حضور سنتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کے توسل کو ہم مانتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ نے علم غیب کے تعلق سے چند آیات پیش کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسان کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کانا اور ما یکون کا علم دیا۔ اور میرے تاج الشریعہ نے بتایا کہ نبوت اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے، نبوت کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے بتانے سے غیب کی خبر دے دے، اور یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اور میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں اور نبی کے توسل سے مومنین بھی غیب جانتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ نے CID کے پوچھنے پر بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال بھی غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نبوت باقی ہے، اور نبوت کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر بتا دے۔ کسی قرآنی آیات، کسی احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور کی وصال کے بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ کسی آیات یا کسی احادیث صحیحہ میں موجود نہیں ہے۔ جب کسی احادیث صحیحہ میں موجود نہیں ہے تو پتہ یہی چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حالت جسدی میں اس دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے تھے، ہماری نمائندگی کرتے تھے، آج بھی اپنے قبر کے سنہری جالیوں سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر میرے تاج الشریعہ نے CID کے پوچھنے پر توسل کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت پیش کی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کی طرف وسیلہ مانگو۔ اور توسل یہ بالجملہ اعمال صالحہ ہے، اور کسی عمل کا صالح ہونا اور وسیلہ ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہ وہ مقبول ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقبول بارگاہ الوہیت ہے، بلکہ سید المقبولین ہے، تو ان کے توسل سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو بلا شبہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ تاج الشریعہ نے CID کے پوچھنے پر بتایا کہ ہم اس طور پہ کسی سے توسل یا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں کہ وہ بذات خود ہماری مدد کر سکے، بلکہ ہم اس طور سے ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد کرے، جو یہ سمجھ کر کہ وہ خود مدد کر سکتا ہے، وہ خود فاعل اور مستقل ہے، تو ہم اس چیز کے قائل نہیں، ہم اس چیز کو جائز نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ نے CID کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ ان تمام امور کو، حضور کی استمداد کو، حضور سے توسل، حضور کے علم غیب، حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، اور ہم لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اس کو ماننے کی وجہ سے وہ ہمیں مشرک و کافر کہتے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب اس تمام بیانات کو سننے کے بعد CID نے ایک اقرار نامہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس میں لکھا تھا کہ میں فلاں بن فلاں یعنی اختر رضا بن ابراہیم رضا خان بریلوی مذہب کا متی ہوں۔ تو میرے تاج الشریعہ نے وہاں پر اعتراض کیا کہ یہاں پر بدلو، میں نے بارہا کہا ہے کہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے اقرار نامہ CID پڑھتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں میں ہوں، کہ ماننے والوں میں سے ایک ماننے والا ہوں، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب، ان سے توسل اور ان کی شفاعت کے قائل ہیں، اور اسی کو ماننے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں شرکیہ کام کرنے والے کہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ نے آخر میں اس اقرار نامہ میں ایک اضافہ کیا کہ اس میں لکھو کہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ پھر CID نے سفر لندن کے بارے میں میرے تاج الشریعہ سے پوچھا کہ آپ لندن کے سفر میں گئے تھے، وہاں آپ کسی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کی، اس لیے کہ کانفرنس حکومت کے پیمانے اور سیاسی سطح پر ہوتی ہے، نہ ہم سیاست دان ہیں، نہ ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا ہے۔ ہاں، میں لندن کے سفر میں لندن میں ایک اجلاس میں شرکت کیا تھا، اور وہاں پر بنام بریلویت مسائل پر بحث نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں اتحاد المسلمین اور تنظیم المسلمین کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، تقاریر ہوئی تھی۔ وہاں پر یہ اتحاد کیا گیا تھا
कि आला हज़रत के पैरोकारों की नुमाइंदगी कायम किया जाए। और उस इजलास के अखराजात वहाँ के सुन्नी गैर मुसलमानों ने उठाया था। CID के पूछने पर मेरे ताजुश्शरिया ने बताया कि उस इजलास से हमने ये मांग की थी अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी कायम की जाए, इसलिए कि आज हमारी सुन्नियत आज जो ख़त्म हो रही है, नुमाइंदगी की ना होने की वजह से ख़त्म हो रही है। आज हमारी सुन्नियत मिटती जा रही है, सिर्फ वजह यह है कि नुमाइंदगी हमारे कौम में मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो लोग नुमाइंदगी का भार अपने सर पर लेते हैं मगर नुमाइंदगी नहीं करते हैं, जो नुमाइंदा बनते हैं वो चोर नज़र आते हैं। जो लोग आज पीरी मुरीद का काम करते हैं, अपने आप को पीर साहब कहते हैं, मैं हर एक पीर की बुराई नहीं बोलता मगर उन पीरों को अपने पैर समझता हूँ। जो लोग नुमाइंदगी का भार लेकर हराम खुरी करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों के जेब खाली करते हैं, लोगों के हाथ खाली करते हैं, उन लोगों से मेरा साफ कहना है अपने आप को बाज कर लो, वरना क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला तुम जहन्नम में डाला जाएगा, तुम्हें उस वक्त तुम्हें होश के नाखून आएंगे। तो मेरे ताजुश्शरिया को बिला वजह उन सऊदी हुकूमत के जालिमों ने 11 दिन जेल के सलाखों में रखा और हाथ पर हथकड़ी डाल करके, पैरों पे बेड़ी डाल करके जद्दा एयरपोर्ट में लाया। और मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हुई। उन जालिम हुकूमतों ने मेरे ताजुश्शरिया पर इतना जुल्म किया, मगर मेरे ताजुश्शरिया का अक़ीदा देखिए कि किसी गैर मज़हब के पीछे नमाज न पड़ी। इसीलिए कि इमाम को देखिए, अगर इमाम सही है तो आपकी नमाज भी सही है, अगर इमाम गलत है तो आपकी नमाज भी गलत है, आपकी नमाज भी काबिल क़बूल नहीं है।